بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین دو چیزوں کی پر بات کرنی ہے کہ ایک کراچی میں سندھ حکومت نے انتہائی شرمناک حرکت کی ہے اور وہ بھی مغرب کو خوش کرنے کے لیے، اور یقیناً جو اس کام سے مغرب خوش ہوتا ہے وہ کام اسلام مخالف ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین کے انس رضوی صاحب نے جو احسن اقبال اور مسلم لیگ نون ہو گئی خواجہ آصف کے خلاف اس کی جو تقریر تھی، اس کی جو گرج ہے نا، للکار ہے، وہ ابھی کم نہیں ہو رہی، وہ بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اب اس للکار کی جو گرج ہے وہ مغرب تک پہنچ چکی ہے، مغرب میں اس کے ذکر شروع ہو گیا ہے، اور شہباز گل جو پی ٹی آئی کا اہم رہنما ہے، اس نے انس رضوی صاحب کی اس تقریر کی ذکر کر کے تحریک لبیک کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کس طرح تحریک لبیک کے اوپر احسان کیا، کس طرح مغرب میں یہ آواز بڑی گرج سے سامنے آ رہی ہے، اس کے اوپر ناظرین بات کریں گے۔ لیکن پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین ایک ویڈیو ہے کراچی کے حوالے سے۔ وہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہ ویڈیو نارمل لگے گی، کیونکہ ایسی ایکٹیویٹی پاکستان میں اکثر ہوتی ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹیاں پاکستان میں اکثر ہوتی ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ ملک صاحب واقعہ یہ کام تو کب کا پاکستان میں ہو رہا ہے اور نہیں ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے، لیکن اس کے اوپر ویڈیو بنانے کی کیا ضرورت ہے کہ ناظرین وہ ویڈیو میں جو میڈیا نے رپورٹ کیا ہے اس میں ایک انتہائی اہم پوائنٹ چھوڑا ہے میڈیا اینکر نے، اور اس پوائنٹ کو بنیاد بنا کر میں آپ لوگوں کے سامنے حقیقت رکھتا ہوں کہ اسلام مخالف پالیسی پاکستان میں جب بھی کوئی کرنی ہو، کوئی ایسا بل لے کے آنا ہو، کوئی ایسی تبدیلی لے کے آنی ہو، تو اس کو نام انتہائی خوبصورت نام دیا جاتا ہے تاکہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کو بے وقوف بنایا جا سکے، اور اصل میں اس کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے وہ انتہائی گھٹیا قسم کا مقصد ہوتا ہے۔ ناظرین آپ ایک ویڈیو ہے، یہ ویڈیو دیکھو پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ جی ڈیفینس فیز 8 میں سب تو موجود ہیں، جہاں پر ایک پرائیویٹ گروپ کی جانب سے خواتین کی دوڑ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ 400 سے زائد شرکاء اس میں جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں۔ 5 کلومیٹر طویل یہ ریس ہے جس میں خواتین، کم عمر کی لڑکیاں اور بچے بھی حصہ لے رہے ہیں۔ یہ دوڑ جو ہے وہ 5 کلومیٹر کے بعد اختتام پذیر ہوگی۔ ریس کے جو آرگنائزر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر سال جو ہے وہ اس ریس کا انعقاد کرتے ہیں، اور جو خواتین شرکاء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دوڑ کرنا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ واک کرنا جو ہے ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے، خواتین کو جو ہے وہ اس میں حصہ لینا چاہیے، یہ صحت مند ایکٹیویٹی ہے، اس سے خواتین کی صحت بھی جو ہے وہ بہتر رہتی ہے، اور اس طرح کے ایونٹس میں جو ہے وہ دنیا میں پاکستان کا بھی جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے وہ نام اجاگر ہوتا ہے۔ ناظرین دیکھنے میں تو یہ عام ویڈیو ہے، اکثر پاکستان میں ہاکی کی بھی خواتین پلیئر ہیں جو دوڑتی ہیں، کرکٹ کی بھی پلیئر ہیں جو دوڑتی ہیں، فٹ بال کی جو پلیئر ہیں وہ بھی دوڑتی ہیں، لیکن اس میں کیا خاص بات ہے کہ میں مجبور ہو گیا ہوں ویڈیو بنانے کے لیے۔ ناظرین کہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ کراچی میں خواتین کی دوڑ کی فزکس کے نام پہ، صحت کے نام پہ انہوں نے ایک پروگرام کیا، جو یعنی کہ انہوں نے خواتین نے دوڑ لگانی تھی، 2 کلومیٹر تھی یا 3 کلومیٹر وہ دوڑ لگانی تھی، اور کیا کہا گیا ہے کہ اس سے خواتین کی جو صحت ہے وہ صحیح ہوگی، یعنی کہ صحت کے حوالے سے اس کا نام دیا گیا۔ لیکن اس نے ایک پوائنٹ چھوڑا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایسے کام کرنے سے مغرب میں پاکستان کا نام اچھا روشن ہوتا ہے۔ اب ناظرین اس جو دوڑ لگانا، گیم کرنا خواتین کا، یہ تو اس میں مغرب کا کیا عمل دخل ہے؟ مغرب یقیناً خوش ہوگا کہ جب وہ کام خواتین پاکستان کی کریں گی جو اسلام مخالف ہوگا۔ اب صفا اور مروہ میں خواتین کو دوڑنا منع ہے کہ وہ دوڑ نہیں لگا سکتی، لیکن جہاں صحت کے نام پہ دوڑ لگوائی جا رہی ہے، اب دوسری ایک وجہ وہ اور ہے کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ایکسرسائز کرنے سے، دوڑنے سے انسان کی صحت ٹھیک ہوتی ہے۔ اب یہ دوڑ لگانے والی خواتین کون تھیں، ایریا کون سا تھا، کون سا یہ طبقہ ہے؟ یہ ڈیفنس کا ایریا ہے، انتہائی یعنی کہ یہ امیر ترین لوگ ہوتے ہیں، اکثر ان کے گھروں میں جم کا اپنا الگ سسٹم ہوتا ہے، ان کو روڈوں کے اوپر دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ یہ روڈوں کے اوپر دوڑتے ہیں، ان کے گھر اندر جم ہوتے ہیں۔ اور اگر واقعہ ہی خواتین
کو ضرورت ہے ایسے کام کرنے کی تو وہ اپنے الگ کمرے میں جو ایک رننگ مشین ہوتی ہے اس کے اوپر دوڑ کے بھی وہ اپنی ایکسرسائز کر کے اپنی صحت کا خیال رکھ سکتی ہیں. لیکن ایسے روڈوں کے اوپر دوڑ کے یہ اصل مغرب کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جو ہماری خواتین ہیں نا ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں اسلام میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. جہاں اسلام میں خواتین کو منع کیا گیا ہے کہ آپ نے دوڑ نہیں لگانی ہے, صفا و مروہ میں بھی دوڑ نہیں لگانی ہے, اور ہر عام آدمی دیکھ سمجھتا ہے کہ ایک خواتین ایسے علاقے کے رہنے والی, میں اب مزید دیکھوں وہ دوڑتی ہے تو وہ کیا چیز اچھا لگتا ہے اس کا دوڑنا. لیکن یہ اصل جو بات وہ کر گیا ہے نا کہ مغرب کو دکھانا ہے, مغرب میں ہمارا نام اچھا ہوگا کہ پاکستان میں خواتین دوڑ رہی ہیں. تو ناظرین یہ چھوٹی چھوٹی جو ہم سمجھتے ہیں نا جن کے اوپر لوگ توجہ بھی نہیں دیتا ہے کہ یار یہ تو معمولی بات ہے, یار یہ تو اکثر اب چلتا رہتا ہے, لیکن اس کے پیچھے بہت ان کے خطرناک قسم کے یعنی کہ مقاصد ہوتے ہیں. یہ ایستے ایستے تھوڑا تھوڑا کر کے پھر آگے بڑھتے جاتے ہیں اور عوام کو اور خاص کر خواتین کو اسلام سے دور کیا جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے پہلے ویڈیو رکھتا ہوں شہباز گل کی کہ شہباز گل نے کس طرح احسان کیا تحریک لبیک کے اوپر, کس طرح ذکر کیا, پھر مغرب میں اس کی آواز کیسے گونج رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے. پہلے یہ ویڈیو سے بنائیں. تحریک لبیک والوں نے نون لیگ والوں دی کوئی منجی پیڑھی ٹھوکی ہے, لیکن نون لیگ والوں نے اگوں چوں نہیں کی, نہ منجی نے تے نہ پیڑھی نے. مطلب کہ انہوں نے جڑے احسن اقبال صاحب نے انہوں دی بھی منجی ٹھوکی ہے, انہوں نے ٹاؤٹ تے پتہ نہیں کی کچھ آکھیا, نواز شریف نے بھی وچے وڑ دیتا ہے, شہباز شریف نے بھی وڑ دیتا ہے, انہوں نے بشرم بھی آکھ دیتا ہے تے سب کچھ آکھ دیتا ہے. مولوی صاحب بھی بڑی اجے نکی عمر دے ہی نے, لگتا ہے کہ سعد رضوی صاحب دے شاید چھوٹے بھائی نے, پر انہوں نے چنگا جڑا ہے وہ کما کے لتر پولا کیتا ہے اپنی گل بات دے وچ. لیکن اس لتر پولے تو بعد احسن اقبال صاحب نے ایک ٹویٹ تے کیتا ہے اور وہ بھی بس ایویں ہی گونگلوں تو مٹی جھاڑنا. تحریک ناظرین شہباز گل نے کس طرح تحریک لبیک کے اوپر احسان کیا. شہباز گل اس ٹائم پی ٹی آئی کا خاص آدمی ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے. اب شہباز گل نے واضح کلیئر اپنے ویڈیو میں کہا ہے کہ تحریک لبیک کے انس رضوی نے نون لیگ کی منجی ٹھوک دی ہے. شہباز یعنی کہ احسن اقبال کو اور خواجہ آصف کو اور مسلم لیگ نون کو خوب رگڑا لگایا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شہباز گل کہہ رہا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی واضح کر رہا ہے کہ آگے سے کوئی خاص ان لوگوں نے رد عمل نہیں دیا. مسلم لیگ نون نے, احسن اقبال نے ایک ٹویٹ کیا وہ بھی برین نام سا, یعنی کہ اگر اس کی پوری ویڈیو کو دیکھیں تو اس نے ایک صحیح معنوں میں یہ کہا ہے کہ تحریک لبیک کے ایک نوجوان نے مسلم لیگ نون اور ان کے یعنی کہ وزراء کی منجی ٹھوک کے رکھ دی ہے. اب آپ کہیں گے کہ ملک صاحب یہ تحریک لبیک کے اوپر احسان کیا ہے؟ ناظرین یہ کتنا بڑا احسان ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. شہباز گل کا یہ ویڈیو بنانے کا کیا مقصد تھا, اس نے کیوں بنائی, اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. شہباز گل مغرب میں رہتا ہے. شہباز گل انتہائی لبرل شخص ہے. شہباز گل کے جو فالوور ہیں وہ 99% لبرل ہیں. 50% سے زیادہ اس کو بیرونی ملک جو گورے لوگ ہو گئے, یہ جو یہود و نصارہ لوگ وہ اس کو فالو کرنے والے ہیں, سننے والے ہیں. اس نے اپنے اس پروگرام میں انس رضوی صاحب کا یہ ذکر کر کے پورے اس مغرب کو بتا دیا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا نوجوان ہے جو موجودہ حکومت کی منجی ٹھوک سکتا ہے, جو موجودہ حکومت کے وزراء کو للکار سکتا ہے, اور آگے سے ان کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی کام کریں. تو ناظرین آپ کو شاید سنا ہوگا کہ جو قادیانیوں کا اس ٹائم ان کا بڑا جو امیر ہے, نام تھا میرے ذہن سے اتر گیا, وہ کیا کہتا تھا کہ پاکستان میں جب تک علماء کرام کی حکومت ہے, حکومت سے مراد کے جتنے تک طاقت میں ہیں علماء کرام, یعنی کہ وہ جب بھی چاہتے ہیں روڈ بند کر دیتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, کوئی کھل کے خاص کر قادیانیوں کے حوالے سے وہ بالکل روڈوں پہ آ جاتے ہیں ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے. تو اس کے بات کرنے کا یہ مقصد تھا کہ بھئی پاکستان میں جب تک علماء کرام کی ایک واضح یعنی کہ ایک طاقت ہے تو اتنے تک ہم جو قادیانی ہیں
جو قادیانیوں کی آزادی ہے پاکستان میں وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی کہ واضح اس نے کہا ہے کہ علماء اکرام جب تک ان کا پاکستان میں اثر و رسوخ ہے, دبدبہ ہے, تو قادیانی آگے نہیں آ سکتے. اور علماء اکرام کو پیچھے کرنے میں کون لگے ہوئے ہیں؟ ہر وہ سیاسی جماعت وہ چاہتی ہے کہ علماء اکرام مسجد تک محدود رہیں. علماء اکرام کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. علماء اکرام کا ملک کے تنظیمی معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے لیے کام کریں. تو وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ علماء اکرام جب آگے آتے ہیں تو ہم کو اپنی مرضی نہیں کرنے دیتے. تو ناظرین, شہباز گل نے اپنے اکاؤنٹ سے یہ ویڈیو کر کے اب پوری دنیا کو معلوم پڑ گیا ہے کہ پاکستان میں ایک 22 سالہ مرد مجاہد ہے کہ جو حکومت سے بھی نہیں ڈرتا, حکومت وزراء سے بھی نہیں ڈرتا ہے اور کھل کے ان کو للکارتا ہے. تو یقیناً یہ جو مغرب لوگ ہیں, یہ جو لبرل لوگ ہیں, اسلام دشمن لوگ ہیں, ان کے اندر ایک روب بیٹھے گا کہ یار واقعہ پاکستان کے جو علماء اکرام ہیں یا جو تحریک لبیک ہے وہ تو بہت طاقتور ہے, وہ تو کسی سے نہیں ڈرتے. تو میں اس کو اچھے اس میں لے رہا ہوں کہ اس نے جو ذکر کر کے بہت اچھا کیا تحریک لبیک کے ساتھ. برکت دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.